قرآن کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ معراج کے بارے میں اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ 3 جگہ پہ ہے۔ ٹھیک۔ ایک جگہ پر تو ایک ہی آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے اور وہ اختصار کے ساتھ ہے۔ وہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ اے حبیب ہم نے یہ جو آپ کو مشاہدہ کروایا ہے، اس کے کروانے کا مقصد لوگوں کی آزمائش تھی کہ اس طرح کے ایک محیر العقول واقعے کے بعد، ایک انتہائی حیرت انگیز واقعے کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، کفار اس کے اندر کیسا ریاکشن دکھاتے ہیں، اور جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں خود وہ کتنا ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو فتنۃ للناس یہ لوگوں کا امتحان تھا، لوگوں کی آزمائش تھی۔ یہاں پر جو یا کا لفظ ہے تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد معراج کے مشاہدات ہیں۔ تو یہ اختصار کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جو اسے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا اس معنی میں کہ اس کے الفاظ جو ہے وہ معراج کے ہونے پر بہت واضح طور پہ دلالت کرتے ہیں، تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اور اسراء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیت کے اندر اسراء کا لفظ ہے، رات کے حصے میں سیر کروانے کا معنی ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ تو وہاں پر جو آیت مبارکہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ معراج کے بارے میں وہ نص قطعی ہے، وہ واضح مفہوم والی آیت مبارکہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ پاک ہے وہ خدا ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر عجز سے، ہر کوتاہی سے، ہر قسم کی عدم قدرت سے، عدم استطاعت سے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی کچھ خاص نشانیاں دکھائیں۔ مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، وہ مسجد اقصیٰ کی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کو بیان کرتی ہے، اور مسجد اقصیٰ سے جو آگے کی بات ہے اسے اشارتاً بیان کرتی ہے لنریہ من آیاتنا، کیونکہ سیر کا یہ جو حصہ ہے یہ تو ایک نارمل ہے کہ یہاں سے وہاں گئے اور درمیان میں چند ایک چیزیں ہوئیں، لیکن وہ جو لفظ لنریہ من آیاتنا ہے وہ اس کو مزید وسیع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ، اگرچہ درمیان میں چند مشاہدات وہ موجود ہیں، لیکن جو مشاہدات اس کے بعد کے ہیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر کہا جائے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو ایک تو معراج کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے، دوسرا سورہ نجم کے اندر اس کے بارے میں تواتر اور تسلسل کے ساتھ آیات مبارکہ ہیں، اور وہ کثیر آیات ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ تو یہ وہ آیات کا تسلسل ہے کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک مسلسل معراج درجہ بدرجہ بڑھتا جاتا ہے، اس کے مقامات درجہ بدرجہ بڑھتے جاتے ہیں، اس کے مشاہدات کا بیان ہے، اس میں سیر کہاں تک ہوئی، اس کے اندر کیا دیکھا گیا، رب نے کیسی وحی کی، اس وحی کے وقت کا منظر کیا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو یہ سورہ نجم کی آیات ہیں کہ جن کے اندر معراج کے واقعے کو پھر مزید تفصیل کے ساتھ